اذان ختم ہوئی تھی اور یہ دعا کا ٹائم تھا، اذان اور اقامت کے درمیان کا، تو ہم نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور جس جس نے دعا کے جو نہیں بولا، اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا فرمائے ان کو چھن جانے سے محفوظ فرما، اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں مزید اضافہ فرما، اور اللہ تعالیٰ اولاد کے غم سے بچائیے، اور جو جس جس کی بھی دعا ہے اللہ اس کی دعا کو اس کالی کملی کے صدقے قبول و منظور فرما، آمین اللہم آمین۔ ہم بار بار آتے رہیں اور بار بار اس آپ کے در کا اللہ اور آپ کے حبیب کے در کا دیدار کرتے رہیں، اور جو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ ان کو بھی بار بار نصیب فرما۔ اور اب ہونے والی ہے نماز، تو بس اب آپ نماز کا ٹائم ہے، ہم نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آتے ہیں۔ جی یہاں پر جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا نماز ختم ہو چکی تھی، اور ہم یہاں پر نماز ختم ہونے کے بعد ہم یہاں پر دعا کر رہے تھے، اور دعا یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھنے والے کی، سننے والے کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو جائز ہیں، اور ان کو خوش رکھا اور آباد رکھ، اور دونوں جہانوں کی نعمتوں سے نواز۔ اور اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں زوم کر کے، یہ ہے باب توبہ۔ جی یہ باب توبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو یقین کیجئے کوئی دکھ، کوئی تکلیف آپ کو محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ اللہ کسی کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ یا تکلیف لے کر آئے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور خوش رکھے اور آباد رکھے۔ اور سب سے پہلے ہم دعا کے لیے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں ہیں ان کو، جو والدین دنیا میں سلامت ہیں، ان کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اور پھر میں نے کی اپنے بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعا، جس لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا تھا، اللہ تعالیٰ ان سب کی جاہز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب کے در کی بار بار قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ سب کے نصیبوں کو کھول دے، اللہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ اللہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہاں پر میں تھوڑی سی ویڈیو اپنی بھی بنا رہی تھی، میں نے گرمی بہت ہو رہی تھی، سوچا چلیں آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ اور بہت زیادہ تیز دھوپ تھی، کیونکہ 12 بجے کے بعد سورج بہت تیز ہوتا ہے اور گرمی ہوتی ہے، تو لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے در کا دیدار نصیب فرمایا، اور الحمدللہ یہاں دیکھیں لوگوں کتنے ساری تعداد میں یہاں پر موجود تھے، سارے عمرہ زائرین اور عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی زیادہ رش تھا، اور ماشاءاللہ صبح کا ٹائم تھا، لیکن ماشاءاللہ کافی رش تھا، اور چینج ہو گیا ہے ویدر، ایسی بات نہیں ہے کہ بہت زیادہ گرمی تھی، لیکن بہت خوبصورت ویدر تھا۔ یہاں پر ہم لوگ نماز کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، عورتیں جو تھیں وہ پیچھے تھیں اور آدمی جو تھے وہ آگے تھے، اور یہاں پر جو شیخ ہوتے ہیں یہاں کے، وہ عورتوں کو ہٹا رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ پیچھے جا کے بیٹھیں، وہ آدمیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی وہیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے در کے قریب سے قریب جائیں، چاہے عورت ہو چاہے آدمی ہو، لیکن سنت و فرض بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے ہم مرد کے پیچھے نماز پڑھیں، نہ کہ آگے پڑھیں، لیکن ان کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان اپنا ایک وہ لے کر آتا ہے، اس کا ایک اپنی خواہش ہوتی ہے کہ ہم آگے جائیں اور نماز پڑھیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی، یہ دیکھیں اپنی والدہ کو لے کر آئے شخص جو میں نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے اپنی کمر پہ اپنی والدہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ کتنے خوش نصیب انسان ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، اور ماں باپ ہوتے ہیں وہ جن کی اولاد اتنی فرما بردار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو بھی صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما، اور جو اللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں کی طلب کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جائز ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد نرینہ سے نواز، اللہ کبھی بھی کسی کو کسی کا محتاج نہ فرما۔ آپ کا در ایک واحد در ہے جہاں سے
کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتے. ہم اپنا سوال اس گھر کے پر لے کر آتے ہیں اور یہ وہ سوال کبھی رد نہیں کیا جاتا. یہ اور بات ہے کہ اس دعا کو آگے پیچھے یا دیر سے ویر اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہمارے لیے اس کی مصلحت ہوتی ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور لوگ یہاں پر جیسے کہ پیچھے عورتوں کو بھیج رہے ہیں کہ جا کے پیچھے بیٹھے ہیں, پھر بھی جاتی ہیں وہ چاہتی ہیں پھر جا کے پھر وہ آگے بیٹھ جاتی ہیں, لیکن وہ پھر سے آتے ہیں یہاں پر جو یہاں کے شرطے ہوتے ہیں اور شیخ ہوتے ہیں کہ آپ پیچھے جا کے بیٹھے ہیں, اور وہ صحیح کرتے ہیں. اور جیسا کہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز کے لیے سب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. سفید سفید سب احرام کی حالت میں, آدمی عورتیں بچے بوڑھے بزرگ سارے لوگ ہوتے ہیں, اور اتنا آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے, آپ یقین کریں بہت سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو, دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو میری بار بار یہی دعا ہے کہ قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار دیدار نصیب فرمائے. اللہ جی آپ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ان کو ان کے چھن جانے سے محفوظ فرمائیے, اور ہمیں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کیجیے اپنے در کے علاوہ. اللہ محتاجی ایک بہت بری چیز ہے جو کہ انسان کو ذلت اور رسوا کر دیتی ہے. اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے گا. آمین ثم آمین, اللہم آمین. اور اب میں آپ کو دکھاؤں گی مقام ابراہیم. یہ دیکھیے جناب, یہ مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم دراصل اسے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی وہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے, انہوں نے حرم پاک کی تعمیر میں, بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا تھا, اور ان کے پیر مبارک اس طرح زمین پہ پڑ گئے تھے, تو وہ زمین کا ٹکڑا حصہ اٹھا کے انہوں نے ایک جگہ پہ محفوظ کر لیا ان کے پیروں کا, اور اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, یہ جالیاں بہت کنجسٹڈ تھیں, لیکن پھر بھی ان کے پیر مبارک کا نقشہ میں نے کیپچر کیا آپ لوگوں کے لیے, آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کو دکھاؤں کہ یہ ہے مقام ابراہیم, جو کہ گولڈن سے اس طرح سے بنایا گیا ہے ٹومب, اور اس کے اندر انہوں نے اس کو محفوظ کیا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا, انشاءاللہ پسند آئے گا. اور یہ زیارت بھی میں نے آپ کو کرا دی مقام ابراہیم کی, اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم. تو اب ہم نے اس کے بعد شروع کیا تھا اپنا طواف, الحمدللہ الحمدللہ, اور اب ہم اپنا کر رہے تھے طواف. یہ ہے باب توبہ. جیسے ہی نماز ختم ہوئی, لوگ باب توبہ سے لپٹ کر, ملتزم سے چپٹ کر, کھڑے ہو کر اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے منواتے ہیں اور قبول کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے. اور بہت مزیدار سین ہوتا ہے. ہم بھی کبھی اکثر, اگر میں اکیلی ہوتی ہوں اور اگر بچوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ نہیں جاتی, تو اس پر لپٹ کر دعا کرتی ہوں اور کافی دیر تک کھڑی رہتی ہوں یہاں پر. لیکن یہاں پر زیادہ تر آدمی ہوتے ہیں, تو اتنا ہمیں موقع لیڈیز کو نہیں ملتا. جب موقع ہمیں تب ملتا ہے جب اذان ہو جاتی ہے اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے, تو جو لوگ آگے عورتیں اور آدمی کھڑے ہوتے ہیں, تو ان کو مقام ابراہیم کا اور ملتزم کا بوسہ دیا جاتا ہے, یعنی وہ اس کو کس کر سکیں اور اس کا بوسہ لے سکیں. ٹھیک ہے, اور یہ بہت ایک آنر کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ, ہم نے کافی بار بوسہ لیا, ہمارے بچوں نے لیا, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر غلاف کعبہ پکڑ کر لوگ دعا کر رہے تھے اور توبہ کے دعا مانگ رہے تھے اپنے اپنے لیے رو رو کر. اور بہت اچھا یہ ایک منظر تھا, بہت خوبصورت, دل کو رلانے والا منظر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ, ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے در کے بہت قریب کھڑے ہیں, لگتا نہیں ہے بلکہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور قبول کر رہا ہے. آمین ثم آمین. اور اسی طرح ہم میں بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بار بار موقع دے. ہم نے یہاں پر غلاف کعبہ سے لپٹ کر دعا کی, اور پھر ہم آگے چلے. ہم طواف کر رہے تھے, اور طواف کرتے کرتے پھر ہم نے غلاف کعبہ کا بوسہ لیا. یہ تھا حتیم, جہاں پر لوگ بوسہ لے رہے تھے, اور ہم حتیم کے پاس نہیں گئے کیونکہ کافی تعداد میں مرد حضرات موجود تھے. تو بس جب ایسا ہوتا ہے, جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے, جب ہمیں موقع ملتا ہے, تو ہم ضرور لیتے ہیں اس طرح سے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. باقی جب رش ہوتا ہے, تو ہمیں یہاں پر شیخ جو ہوتے ہیں یہاں کے, وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مقیم ہیں, جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ موقع دیں ان لوگوں کو جو بہت دور سے آئے ہیں اور بہت زیادہ اپنا پیسہ خرچہ کر کر آئے ہیں. ان لوگوں کو موقع ملنا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ تو الحمدللہ محرم میں جب بند ہوتا ہے, تو ہم لوگ آرام سے ایزیلی حجر اسود کا اور ملتزم کا بوسہ لیتے ہیں, وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو قبول کرواتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بس دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں. اور آج کی بالکل نیو ویڈیو ہے یہ, اور آج کے دن کی ظہر کی نماز, اور اللہ تعالیٰ کا در آپ کو دکھا دوں, کعبۃ اللہ آپ کو دکھاؤں, اور آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ ویڈیو.
میرا مقصد کوئی ویوز بڑھانا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ بس اچھا لگتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دکھائے، آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. تو دیکھیے کتنی تعداد میں ماشاءاللہ سے عمرے والے آئے ہوئے تھے، اور مختلف قسم کا اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یلو گرے اس طرح سے فلاور اور اسکارف ان کے ہوتے ہیں تاکہ ان کی پہچان ہو سکے ان کے قافلے سے کہ یہ اس قافلے کے ہیں، تاکہ وہ مس نہ ہو جائیں. کوئی یلو پہنا ہوا تھا، کوئی پنک پہنا ہوا تھا، کوئی ریڈ، اور کچھ خواتین کو میں نے دیکھا جو کہ وہ پہنی ہوئی تھی دوسرے کلر کے فلاور لگائی ہوئی تھی سر پہ. اور یہاں پر ہم پی رہے تھے زمزم. زمزم پینے کے بعد ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور زمزم لیا ہم نے یہاں سے. ٹھنڈا اور گرم دونوں ہوتے ہیں یہاں پر، اور گرم یہاں سے زمزم ہم نے لیا الحمدللہ. زمزم پینے کے بعد پھر ہم نے کی زمزم کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ ہم نے زمزم پینے کے بعد دعا کی، آمین ثم آمین. اور پھر ہم نے یہاں سے واپس جانے کے لیے گھر کا راستہ دیکھا کیونکہ جانا تھا واپس. اور الحمدللہ بہت اچھا لگا یہاں پر بیٹھ کر اور دعائیں مانگ کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرے. اللہ اپنے در سے ہی عطا فرمائے اور کسی کے در کا سوال ہی نہ بنائے. آمین ثم آمین. یہ بہت بڑی دعا ہے، اور آپ شکر ادا کیا کریں اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی رحمتوں کا. اللہ تعالیٰ کو شکر کا سجدہ بہت پسند ہے. نماز پڑھنے کے بعد شکر کا سجدہ کریں تو اس میں 7 بار الحمدللہ کہا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں خود فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہوں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور شکر ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار قبولیت والی حاضر نصیب فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.